کہ وہ کون سے عمل ہوتے ہیں جو قبرستان میں کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک ڈر و خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم رات میں قبرستان نہیں جائیں گے، ہم رات میں قبرستان نہیں جاتے کیونکہ وہاں پہ ڈر و خوف ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم رات کو قبرستان نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ڈر و خوف ہوگا اور وہاں پر شیاطینی چیزیں ہوں گی، شیاطینی معاملات ہوں گے، حمزات ہوں گے، تو یہ ڈر و خوف ہمارے اپنے اندر کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی کہ قبرستان میں صرف جو ڈر و خوف ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شیاطین تنگ و پریشان کر رہا ہو یا آپ کے پیچھے کوئی شیطانی قوتیں لگی ہوں تو چاہے وہ دن کا ٹائم ہو، چاہے وہ رات کا ٹائم ہو، چاہے وہ فجر کا ٹائم ہو، آپ مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جایا کریں۔ یہ چیزیں وہاں پہ داخل نہیں ہوتی شیاطین، اس کی وجہ ہے۔ اب پہلے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ 40 قبریں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک مومن کی قبر ہوتی ہے، اور مومن کی قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان اس دنیا کے اندر، مقصد اس جگہ پہ وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے تو وہ جو روحانیت جو دنیا میں ان کے قائم مقام ہوتی ہے وہ ان کی قبر کے اندر بھی قائم مقام ہوتی ہے۔ اس روحانیت کا فیض ہوتا ہے، ان معاملات کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ان کے ارد گرد کی جو قبریں ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان قبروں کے اوپر سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ ایک نیک شخص مرتا ہے، اب اس کے معمولات میں یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ سورہ قریش کا عامل ہوگا، یعنی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں سورہ قریش پڑھی ہوگی اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوگا، تو یہ سورہ قریش دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گی، کیونکہ جب کسی چیز کی روحانیت ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت جس جگہ پہ منتقل ہو جاتی ہے نا پھر وہ قیامت تک اس جگہ پہ قائم مقام رہتی ہے۔ روحانیت انسان کے جسم کے اندر قائم مقام ہوتی ہے جب اس کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، جو اس کے تصرفات ہوتے ہیں، جو اس کی روحانیت ہوتی ہے، جو سلسلے سے وابستگی ہوتی ہے، بزرگوں کی ایک کڑی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ جس جگہ بھی آرام کرے گا نا وہ وہاں پہ اس کے روحانیت کا منبع ہوتا ہے، وہاں پہ روحانیت ہی پھیلتی ہے، تو وہاں سے لوگوں کو عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے قبروں کے اندر سے، اور پھر وہاں پہ شیطانیت قریب نہیں آ سکتی۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر اب جیسے کوئی بدکار شخص مرتا ہے، کوئی گناہ گار شخص مرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو کسی غیر مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کی تدفین اگر قبرستان میں کر دی جاتی ہے تو اس کا یقیناً اس کا جو حمزاد ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو حمزاد ہوتا ہے نا پھر وہ لوگوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے، لیکن وہ صرف ڈر و خوف انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، باقی اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے، آپ یہ بات دیکھیں کہ ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ جیسے ایک شخص قبرستان میں گیا، ٹھیک ہے، اس نے قبرستان کے اندر تھوک دیا، یعنی کہ پان کھا رہا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے تھوکا اور وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی چھینٹیں پڑی ہیں۔ تو قبرستان میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صاحب قبر جو ہوتے ہیں نا ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر قبرستان کے اندر موجود ہیں نا تو آپ گفتگو بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کلام الہی پڑھتے رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قبرستان سے گزر رہا ہے، قبرستان میں جا رہا ہے، تو اس نے پان کھایا ہوا یا کچھ چیز ایسی چیز کھائی ہے اور وہ تھوک دیتا ہے، اس کی چھینٹیں صاحب قبر کی قبر پہ پڑتی ہیں نا، تو اس قبر کے جو ارد گرد جو اس کی روحانیتیں ہوتی ہیں نا پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ درود شریف ہمیشہ ایک جگہ قائم مقام رہ کر پڑھنا چاہیے، ایک جگہ اہتمام کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا معاملات ہے یہ کہ اس کا تعلق آپ یقین کریں گے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بن جاتا ہے۔
کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ اور ملائکہ خود کر رہے ہیں ذکر، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قبر کے پاس سے گزرتا ہے، جب وہ کوئی تھوک دیتا ہے یا کوئی ایسی غلط حرکت کر دیتا ہے تو اس سے پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نگیٹو اثرات، یعنی کہ جو نگیٹیوٹی انسان کے اندر ہوتی ہے، جو اس سے ایسا معاملہ جو سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ نگیٹیوٹی اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں ساری پازیٹیو ریز ہوتی ہیں، جب پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پازیٹیو کو متاثر کریں گی تو ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے اندر کچھ سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کی جو حمزات ہوتا ہے نا انسان کا، پھر وہ اندر جاگ کے پھر اس کو جب وہ انسان کا اپنا اندر کا حمزات پہ اس چیز کا ریفلیکشن پڑتا ہے نا، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے یہ نگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے، جب نگیٹو اور پازیٹیو جب ملیں گے نا تو یقیناً ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ پازیٹیو نے تو اس کو اپنا اثر کرا اور اس کو اس کی طرف دھکیلا، یعنی کہ جب اس کو دھکیلے گا نا تو نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا انسان کے اپنے اندر کی، وہ ایکٹیو ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قبرستان میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ معاملات ہیں جو ایک عام لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں خواص کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں عاملین کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں کسی عمل کی بات نہیں کر رہا، اب میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو قبرستان جاتے ہیں، جو بچوں کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے قبر کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، پھیلانگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی بڑا احتیاط و خیال رکھنا چاہیے بچوں کا، ٹھیک ہے؟ بچوں کو معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھنی چاہیے، خاص کر بچوں کی قبروں پہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور قبروں کے اوپر بھی نہیں چڑھنا چاہیے، نہ قبروں کے اوپر سے گزرنا چاہیے، نہ پھیلانگنا چاہیے قبر کو، اس سے بھی صاحب جو قبر ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو، کیونکہ وہی معاملات ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے، ابھی بتائے تھے۔ اچھا، اب ہم بات یہ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے کہ جو ہمارے اندر کا جو خوف ہے نا وہ کیوں ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر خوف مسلط کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف مسلمانوں کے قبرستان کی، ابھی میں نے عیسائیوں کے قبرستان کی بات نہیں کی ہے، ابھی میں نے یہودیوں کے قبرستان کی بات نہیں کی ہے، ابھی میں نے دوسرے مذاہب کے قبرستانوں پہ بات نہیں کی ہے، میں ان پہ بھی بات کروں گا تاکہ ان کے معاملات بھی آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں عاملین کے اوپر۔ وہ کون سے عمل ہیں جن کو کرنے کے لیے عاملین قبرستان کا رخ کرتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کالا علم کرتے ہیں، جو سفلی علم کرتے ہیں، وہ قبرستان جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سفلی کرنے والے قبرستان میں عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا اپنے بات۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر سفلی عمل کرنے والے قبرستان میں کوئی عمل کرتے ہیں نا تو یقیناً ان کو نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ یہ چیزیں حاضر نہیں ہوتی قبرستان کے اندر۔ قبرستان کے باہر تو ہو سکتا ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ چیز ذہن میں رکھنا آپ نے۔ اچھا، اب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار حمزات جگایا جاتا ہے، لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، دوسرے رسالوں میں بھی پڑھا ہوگا، جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ حمزات کا عمل کر لیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آج ہمارا چیپٹر ہے صرف اور صرف قبرستان کے متعلق۔ تو قبرستان میں جو جو معاملات ہوتے ہیں، جو جو باتیں ہوتی ہیں نا، میں اس کے متعلق آپ کو تفصیلی آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قبرستان کے اندر عاملین کی، ٹھیک ہے؟ قبرستان کے اندر لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو قرآنی صورتوں کے ہوتے ہیں، جو اسماء الہی کے ہوتے ہیں، یا جو کڑے ہوتے ہیں، جو مندرے ہوتے ہیں، یا جو چوکیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو میری ہر ویڈیو جو نا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو عام لوگ ہیں۔ اب ایک عام شخص ہے نا، اگر وہ میری ویڈیو دیکھتا ہے، اس کو کیا معلوم چوکی کیا ہے، اس کو کیا معلوم مندرہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم کہ کڑے کسے کہتے ہیں، اسے کیا معلوم۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر عام بندہ میری ویڈیو دیکھے نا، اس چیز کو سمجھ لے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے اگر مجھ سے یہ بات کہی ہے تو یہ پوری ریزن مجھے سمجھ میں آ گیا ان کا، ڈاکٹر صاحب کا پورا راستہ، تاکہ وہ جس راستے سے ہمارے پاس داخل ہونا چاہے ہمارے ساتھ اس راستے میں شامل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ قبرستان کے اندر عمل کرتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ نوری عمل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، سفلی عمل قبرستان میں نہیں کرتے۔ اچھا، سفلی عمل کہاں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نوری عمل کا تعلق ہوتا ہے ان کا۔ جیسے اب نوری عمل میں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک شخص سورہ اخلاص کا عمل کرتا ہے،
اب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے سورہ اخلاص کسی صاحب قبر کے پاس پڑھنا ہے بیٹھ کر، یعنی کہ جہاں پہ مزار بنا ہوا ہو یا جہاں پہ قبرستان میں کوئی ایسی جگہ متعین کر لے کہ جہاں پہ انسان عمل کر سکتا ہو پورا مکمل اپنا، تو وہ قبرستان جاتا ہے اور 40 دن کے لیے ریگولر قبرستان جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی شیاطین کو حاضر کرنے گئے یا کوئی وہ حمزات کو جگانے گئے یا کوئی اس کو کرنے گئے، نہیں، وہ صرف اور صرف سورہ اخلاص کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، اب وہ قبرستان ہی کیوں گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صاحب مزار کے ساتھ بیٹھ کر کسی مزار پہ بیٹھ کے اگر سورہ اخلاص کا عمل کیا جاتا ہے نا، تو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک حدت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ جس مزار پہ وہ پڑھے گا نا، اس مزار کے ارد گرد کی جو برکتیں ہوں گی، آئی نا بات سمجھ میں، اور اس ادھر اچھا جہاں پہ صاحب مزار ہوتے ہیں نا، وہاں پہ یقیناً جو نیک جنات ہوتے ہیں نا، ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ اب میں نے روحانیت کی دنیا کی آپ سے بات کری تھی نا، تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا کہ روحانیت کی دنیا میں ڈیوٹیاں کب لگتی ہیں، کیسے لگتی ہیں اور کون لگاتا ہے، اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ ابھی ہمارا چیپٹر قبرستان کا ہے۔ قبرستان کے اندر جو جنات ہوتے ہیں نا، جو نیک جنات ہوتے ہیں، جو اس صاحب مزار کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، تو جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ ان عامل کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کیسے کریں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب ایک شخص ایک تسبیح بیٹھ کر قبرستان میں پڑھتا ہے اور ایک شخص ایک تسبیح بیٹھ کے گھر پہ پڑھتا ہے، تو اس کا سمجھ لیں کہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھی اور 100 مرتبہ بیٹھ کے اس قبر پہ پڑھی۔ اب کتنا فرق ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ایک تو صاحب نظر جو ہوتے ہیں ان کی توجہ اور ان کی ریاضت جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی، وہ اس وقت وہاں پہ قائم مقام ہے، وہاں پہ موجود ہے، تو اس سے بھی استمداد لیتے ہیں، یعنی کہ ان سے مدد لیتے ہیں روحانیت کو پانے کے لیے، تو اس سے انسان اس میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی بات سمجھ میں، اس لیے قبرستان کے اندر نوری عمل کیے جاتے ہیں، صفری عمل نہیں کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب انسان قبرستان کے اندر عمل کرتا ہے تو یقیناً قبرستان کے اندر جس جگہ عمل کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر قبرستان کے اندر بالکل سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی بچے کھیلتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسے شور شرابہ ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ انسان جلدی اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو روحانیت ہوتی ہے نا انسان کی، وہ جلدی مانوس ہو جاتی ہے اس شخص سے، اس عامل سے، تو وہ ترقی پانے لگتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سورہ اخلاص کا عمل کرنے گیا، اس نے 40 دن اپنا عمل مکمل کرا، وہ اس میں کامیاب ہو کے لوٹ آیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے عاملین کا۔ ایک طریقہ کار عاملین کا یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ جس صاحب مزار جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پہ اپنی حیات مبارکہ کے اندر وہ سورہ قریش کے عامل تھے، یعنی کہ سورہ قریش کی ریاضت تھی ادھر، سورہ قریش کے تصرفات ان کے پاس موجود تھے، تو پھر وہ شخص سورہ قریش ہی کی نیت سے ان کے صاحب مزار کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، اب جب انسان وہاں پہ جاتا ہے نا، تو باقاعدہ وہاں پہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر یہاں پہ اپنا یہ عمل مکمل کروں۔ اگر وہاں سے ان کی اجازت ملتی ہے تو انسان اپنا عمل مکمل کرتا ہے۔ اچھا، قبرستان میں جو بھیجا جاتا ہے نا، یہ تمہیں شیخ بھیجے گا، تمہارا استاد بھیجے گا تمہیں، تم اپنی مرضی سے قبرستان نہیں چلے جانا، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص کسی کی اجازت سے جاتا ہے اور ایک شخص اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ جو اجازت سے جاتا ہے نا، وہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بنا اجازت کے جاتا ہے، خود جاتا ہے، وہ کامیاب تو ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا دیر سے کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جان پہچان کرنے میں ٹائم لگتی ہے ان سے۔ اس کی اجازت لی جاتی ہے، اجازت جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ نوری عمل اپنا پڑتا ہے، تو اس کی روحانیت اس میں حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قبرستان کے اندر مردے کو تدفین کی جاتی ہے تو ہم جب مٹی ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی پڑھ کے آپ اس پہ 3 مٹی مٹھی کی ڈالتے ہو، آپ پڑھ کے ڈالتے ہو نا، اس مٹھی وہ دعا پڑھ کے جب ڈالتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کا حمزات ہوتا ہے نا، اس شخص جس کو قبر میں دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے جو دعا پڑھ کے جو ڈالی جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا حمزات جو ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت قبرستان کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی قبر کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ پھر باہر نہیں نکل سکتا۔
اچھا، اب نوری عمل کا ایک طریقہ کار تو جو ہو گیا صاحب مزار سے منسلک، وہ ایک الگ طریقہ کار ہو گیا. اب ہم اس طریقے پہ آتے ہیں جس طریقے پہ لوگ حمزات جگانے کے لیے جاتے ہیں اور جن کو پتہ نہیں ہوتا یا جو کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ حمزات کا عمل لو اور کوئی فلاں پرانی قبر پہ چلے جاؤ، اس کے سرانے کھڑے ہو، پھر یہ پڑھو، پھر وہ حمزات آئے گا، پھر اس سے باہر کرنا لے آنا. ایسا سر کچھ نہیں ہوتا کہ جب تک استاد کے توجہ نہ ہو، استاد کی اجازت نہ ہو، استاد ایک طریقہ کار آپ کو تعلیم نہ کرتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا آپ نے. اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قبرستان کے اندر جو لوگ جاتے ہیں نا یہ عمل کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے جو ان کا خود کا حمزات ہوتا ہے نا، پہلے وہ اس پہ ریاضت کرتے ہیں. جب وہ اس پہ ریاضت کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد پھر دوسرے کے حمزات پہ ریاضت کریں گے تو ان کو فائدہ دیتا ہے، ورنہ دوسرے کا حمزات جگانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ الٹا ان کو نقصان دیتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے بات کہ نوری عمل کے لیے قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے، سفلی عمل کے لیے نہیں کیا جاتا. مسلمانوں کے قبرستان کی بات ہو رہی ہے.